السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا، اور چھپکلی کو مارنے کے بعد کیا غسل ضروری ہے یا نہیں، اور مزید اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، چھپکلی ایک رینگ کر چلنے والا جانور ہے اور دنیا میں ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے سوائے ایک بر اعظم کے جس کو انٹارکٹیکا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں 7000 قسم کی چھپکلیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر نان پوائزنس یعنی غیر زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ پوائزنس یعنی زہریلی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو چھپکلیاں پائی جاتی ہیں یہ عمومی طور پر غیر زہریلی ہوتی ہیں۔ دوستو، چھپکلی کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی 5 حدیثوں میں چھپکلی کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، عام طور پر مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے اور اس کی موجودگی نحوست کا سبب مانی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس کو مارنے کا حکم شرعی طور پر بھی دیا گیا ہے۔ دوستو، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس وقت یہ واقعہ زمین پر انتہائی برا اور افسوسناک واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند، پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اور ناظرین، ایک روایت کے مطابق اس موقع پر جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب ٹھہرایا۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار کو آگ میں ڈالا گیا تو چھوٹے پرندے اپنی طاقت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی لیے اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ تو ناظرین، اسی موقع پر چھپکلی اپنی سانس کو تیز کر کے یعنی اپنی پھونکوں سے آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2237 کے حوالے سے جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی جس کا نام تھا فقیہ ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ نیزہ کس لیے رکھا ہوا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نیزہ چھپکلیاں مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو چھپکلی وہ واحد جانور تھا جو آگ کو پھونکوں سے تیز کر رہی تھی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھپکلی کو دیکھتے ہی پہلی مرتبہ اس کو مار ڈالے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اسی طرح جو دوسری مار میں مارے گا اس کو کم ثواب ملے گا، اسی طرح جو تیسری ضرب میں چھپکلی کو مارے گا اس کو اس سے کم ثواب ملے گا۔ ناظرین، چھپکلی کا شمار بھی موذی جانوروں میں ہی ہوتا ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چھپکلی اگر اپنا لعاب یعنی میڈیکل سائنس میں جس کو سلائیوا کہا جاتا ہے اگر یہ کھانے کی اشیاء میں ڈال دے تو وہ کھانا زہریلا بن جاتا ہے، یعنی جس کو کھانے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مار دینا چاہیے تاکہ اس کی ایذا سے بچا جا سکے۔
ناظرین، شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے کہ ضرر کو زائل کر دیا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتل موذی قبل الایذاء، یعنی موذی کو ایذا دینے سے پہلے ہی قتل کر دو۔ اسی وجہ سے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، چھپکلی کو مارنے سے غسل کرنا ضروری نہیں۔ اور ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5847 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، اور اسی طرح دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم ثواب ملے گا۔ دوستو، اسی طرح حضرت عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔ ناظرین، اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5264 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں مار دیا تو اس کے لیے 70 نیکیاں ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔